بھٹی صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کے مختلف رولز ہیں, آپ اینکر بھی ہوتے ہیں, کبھی تجزیہ کار بھی ہیں ماشاءاللہ, اور ایک عرصے سے ہیں, اب جو ہے وہ پوڈ کاسٹنگ بھی آپ کرتے ہیں. آپ کا پرسنل فیوریٹ ان میں سے کون سا ہے اور کیوں؟ آئی تھنک تجزیہ کار. ہاں مجھے اچھا لگتا ہے سوال کا جواب دے دینا, پوزیشن لینا, ایکسپریس کرنا, اور ایک ریسرچ اپنی لکھ کے اس حساب سے یعنی میں وہ تو میرے پروگرام رپورٹ کارڈ کا وہ پڑھا نا, وہ اس میں اس وقت حسن نثار صاحب, افتخار عالم صاحب, افتخار احمد صاحب, امتیاز عالم صاحب, بابر ستار صاحب, سہیل وڑائے, سلیم صافی صاحب, حامد میر صاحب بھی کبھی کبھی آتے تھے. تو اس میں سب سے کم پڑھا لکھا, سب سے کم عقل والا, سب سے وہ نیا نیا, تو وہ میں پوائنٹس لکھ لیتا تھا کہ وہ ٹائم بھی سب سے کم ملتا تھا, اس میں پوائنٹس بولنا تھا, وہ عادت پڑ گئی. تو لیکن مجھے اچھا لگتا ہے ایز اے تجزیہ کار. غریدہ تجزیہ یا اینکرنگ؟ آئی تھنک اینکرنگ. مجھے اس میں مجھے سوال کرنے میں مزہ آتا ہے, انکوزیٹو نیچر ہے میری, اور میرا خیال ہے کہ سوال کرنے کا آپ کو ایک فن آنا چاہیے. اٹس این آرٹ اگین. آپ بہت سی چیزیں جو نہیں بھی کہہ سکتے وہ آپ اپنے کچھ ایسے پیرائے میں کسی سے کہلوا سکتے ہیں, چند الفاظ کے پیرائے میں, الفاظ کے ساتھ آپ کے جسچرز کا استعمال, آپ کے فیس ایکسپریشنز, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اور میں اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ آپ آج کل زیادہ بات نہیں کر سکتے. آپ ہمیشہ کھل کے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو بات کرنے کا فن آتا ہو, اور آپ کو بات کرنے کا آپ کو بات کرنے کے ڈھنگ کے ساتھ ساتھ اپنا جو پیرایا ہے نا, اس کو بھی بڑا آپ کو استعمال کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے. آپ سخت بات نرم لہجے میں کریں گے نہیں چبھے گی, لیکن اگر آپ نرم بات بھی سخت لہجے میں سوال کریں گے, how you say it. So اینکرنگ میں انجوائے کرتی ہوں. کاظمی صاحب آپ کا کیا ہے, تجزیہ یا اینکرنگ؟ کیونکہ پہلے آپ نے تجزیہ شروع کیا, پھر اس کے بعد اینکرنگ کی سائڈ پہ آئے, تو تشفی کس میں ہوتی ہے؟ دونوں میں. جو میں نے اپنی دل میں تشفی کروانی ہوتی ہے وہ میں دونوں جگہوں پہ کروا لیتا ہوں. وہ تو مجھے اندازہ ہے. وہ میرا بس چلتا, میں آپ کو نگراں وزیر اعظم بنواتا, لیکن آپ کا بس نہیں چلا. We tried. نہیں, وہ یاد ہے آپ کو؟ بات آگے چلی گئی. اب تو اصلی وزیر اعظم بننے والی بات. مسئلہ یہ ہے کہ تجزیہ میں جس طرح بھٹی صاحب نے بھی فرمایا, درست کہا کہ آپ زیادہ بات کر سکتے ہیں ایز اے اینکر. آپ کو اگلا جو گیسٹ ہے, تھوڑا سا سم ٹائم گیسٹ ایسی بات کر رہا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ اس کو اتنے زیادہ کاؤنٹر کوشچن کر سکتے ہیں اور اس کو آن دا اسپاٹ کر سکتے ہیں, لیکن پھر اچھا نہیں لگتا یار, اچھا نہیں لگتا, کل دوبارہ بھی اس کو بلانا ہے, پاس رکھنا ہوتا ہے. تجزیے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی بات کرنی ہے اور دوسرے کی تصدیق نہیں کرنی, آپ نے اپنا پوائنٹ جو ہوگا اس کی ذمہ داری ہے. جو مطلب آپ اینکر کو کچھ نہیں کہتے, مہمانوں کو کچھ نہیں کہتے, لیکن اوور آل جو سچویشن ہے اس پہ ذرا آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. یہ تو ہے. نہیں یہ واقعی. لیکن اب تو لوگ تجزیے سے بھی اس قدر نالاں ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں اتنی انٹالرنس بڑھ گئی ہے, عدم برداشت, ایک دوسرے کے ویو پوائنٹ کو برداشت کرنے کا وہ رہا ہی نہیں ہمارے اندر. تو وہ بہت مسئلہ پڑ گیا, پرسنل ہو جاتے ہیں. جی پرسنل ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. مثال کے طور پہ کوئی پرسن اے اپنا ویو پوائنٹ دے رہا ہے, اس کا پرسن بی سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ آپ کے نظریے سے اختلاف رکھتا ہے, سو اس پہ عدم برداشت اور یہ سب کچھ, اس چیز کو ڈسکریج ہونا چاہیے میرا خیال ہے. کہ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ ہمارے درمیان ماشاءاللہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نیوز اینکرنگ سے تعلق نہیں رہا, ٹھیک ہے, بھٹی صاحب اور کاظمی صاحب. ہم تینوں جو ہیں, ہمارا نیوز اینکرنگ کا بھی بیک گراؤنڈ رہا ہے ایک. تو اس میں فرق کیا ہوتا ہے جو نیوز اینکر سے پروگرام ہوسٹ بنتے ہیں یا اینکر پرسنز بنتے ہیں, ان میں اور باقیوں میں فرق کیا ہے؟ مطلب آپ پہلے سٹارٹ ہو جائیں. چلیں, مطلب آئی کین ناٹ اسپیک آن دیئر بہاف, ان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے, لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے, آئی تھنک آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جب ایک مرحلے سے گزرتے ہیں نا, اور رگڑا کھا کے گرائنڈ میں سے گزرتے ہیں, جب آپ 8 گھنٹے کی, جی 8 گھنٹے 16 گھنٹے 20 گھنٹے آئی ریممبر افتخار محمد چودھری صاحب کی ٹرانسمیشنز جو ہوتی تھی لائیو فلاورز موومنٹ میں. اس کے علاوہ جب پی ٹی آئی کا دھرنا تھا, اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے مراحل. عدم اعتماد ڈیفینیٹلی مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ان کو کیا مسائل ہوتے ہیں, یعنی آپ کو اور آپ تینوں کو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ تینوں نے نا وہ لائیو ہینڈل کرنا سیکھ لیا ہوتا ہے زیادہ. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ خبر جو بریکنگ خبر آتی ہے, ایکسپریشنز آپ کے بہتر ہو جاتے ہیں کہ اس پہ خبر پہ ظاہر ہے آپ بندہ وہ اس طرح تو نہیں ہوتا, ایک بڑی خبر ہو تو اس طرح آہستہ آہستہ. تو جیسے ہم تو, میرا اطہر بھائی نے بھی کیا ہوگا شاید, میں نے تو پرنٹ میڈیا میں بہت کیا, پروف ریڈنگ بھی کی, سبنگ بھی کی, ایڈیٹوریل پیج, لٹریچر والا پیج, کالم, وہ باقی سارے تو انٹرویوز. لیکن یہ مجھے مزہ, مجھے اچھا لگتا ہے
نیوز اینکر کو میں دیکھتا ہوں کہ اچھا لگتا ہے کہ میں کہتا کاش میں بھی ہوتا, مجھے بھی پتا چلتا کہ یہ کیسے لوگ. اچھا اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا مطلب میرا جب سٹارٹ ہوا تو اس وقت ریکارڈڈ نیوز بھی ہوتی تھی. اس وقت ابتدا میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی آپ نے ادائیگی بھی میٹر کرتی ہے. ود دا پیسج آف ٹائم وہ سلسلہ بھی کہیں چلا گیا. ہمیں پڑھایا گیا کہ جی آپ نے فیروز اللغات پڑھنا ہے, آپ نے فرہنگ آصفیہ دیکھنی ہے, آپ نے اپنی ادائیگی کو ایسے کرنا ہے, آپ کا ایکسنٹ ایسا ہونا چاہیے, آپ کی ٹون ایسی ہونی چاہیے, ایک ایک چیز ہاف اور کاف میں فرق ہونا چاہیے. محبت نہیں ہوتا, محبت ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے, طریقہ کار نہیں ہوتا. دیر ور سو مینی تھنگز. آج مجھے پہلی بار پتا چلا محبت نہیں ہوتا, محبت یعنی ہماری محبت سے تو آپ نے سارا کچھ چھین لیا, تو یہ تو روح نکال لیا. مطلب یہ ہے محبت میں زبر رکھی, پیش مت رکھی. اچھا وہ ایک وہ جو پرانے دور کے جتنے بھی طارق عزیز صاحب نام گھر والے اور جتنے بڑے بھی ہیں وہ اس سے آئے, ریڈیو سے اس سے آئے, تو انہوں نے چھا گئے. تو آپ کا ایکسنٹ بھی اچھا ہوتا ہے, آپ کا تلفظ بھی اچھا ہوتا ہے, لفظوں کی ادائیگی بھی اچھی ہوتی ہے. آپ نے جو ابھی غریدہ سے سوال کیا نا, تو میں نے آج کل دیکھا ہے کچھ ہمارے جو ابھی نئے نئے اینکرز آ رہے ہیں, یا ان کو آتے ہی وہ ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ اور ترقیاں دے, پروگرامز مل رہے ہیں, تو کچھ لوگوں کو میں نے باقاعدہ طور پر کہتے ہوئے دیکھا میں نے نیوز اینکرنگ نہیں کی, میں تو ڈائریکٹ پروگرام کر رہا ہوں, سلیش کر رہی ہوں. تو وہ مجھے اس چیز کے اوپر مجھے تھوڑا سا یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر نیوز اینکرنگ سے ہو کر بندہ آئے نا, تو اس کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. دیکھیں میرے خیال میں ایگری کرتا ہوں, کوئی بھی فیلڈ جس میں آپ محنت کر رہے ہیں, جس سے آپ ٹائم گزار کے, وہ آپ کو بہتر ہی کرتی ہے. کوئی بھی ایکسپیرینس جو لائف کا ہے نا, اس ایکسپیرینس سے آپ سیکھتے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے بتایا, ہماری جو ٹریننگ ہوئی وہ BBC اردو میں زیادہ ہوئی. وہاں پہ ہمارا غلط تھا, اس کو ٹھیک کیا گیا. غلط نہیں کہنا, یہ غلط کہنا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی, اور میں اس کا بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں فین ہوں اس چیز کا. ایٹ دا سیم ٹائم جو جرنلزم ہے نا, اٹس ناٹ اباؤٹ دا لفظ. سم ٹائم ہم ان چیزوں کے اندر گم ہو جاتے ہیں. آپ ایک کلرک میں اور ایک جرنلسٹ میں فرق کریں. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بول رہا کس طرح ہے, جو آپ نے سٹوری کور کرنی ہے آپ دیکھ لیں. ایک زمانہ تھا کہ جو سٹوریز جو ہیں وہ دنیا بھر میں بالکل جید قسم کے صحافی جن کا تلفظ بھی درست تھا وہ جا کے کور کرتے. مجھے بتائیں عید کی شاپنگ وغیرہ کا کیا سین ہوتا ہے, خود سے کرتے ہیں کیا, مطلب یا کیا اس کا مجھ پہ تینوں فیزز آئے ہیں. پہلے بیگم اللہ اسے جنت نصیب کرے وہ کیا کرتی تھی, پھر میں درمیان میں بچوں کی میں خود کیا کرتا تھا. اوکے, وہ میرے لیے بڑا ٹف تھا, یعنی بچوں کا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ظاہر ہے کہ کیا خریدنا ہے کیا نہیں کرنا. اچھا. اور ظاہر ہے وہ سارا کچھ وہی چلا رہی تھی. تو اب دوبارہ سے, یعنی اب تو میری بیٹی ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے, 16 سال کی, وہ بھی کافی تو وہ لیڈ کرتی ہے اب کہ یہ ہے, یہ آپ کو کیا پتا, آپ تو یہ آج کل یہ ان ہے, ہو سکتا ہے اسے فرشی اس کا پتا ہو, فرشی شلوار. اب آپ نے ڈھونڈنی ہے پکا. نہیں میں تو ہو سکتا ہے آج گھر جائیں تو بچی اسی طرح سے سلام کریں. نہیں ہو سکتا ہے میں آج اس پہ روپ بھی ڈالوں کہ مجھے پتا ہے کیا چیز, ویئر از مائی فرشی شلوار. تو وہ ظاہر ہے بیٹی ہے بیٹا ہے, ان کے اپنے اب پسند ناپسند وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں, تو میں تو ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے وہ اٹھانے والی, یہ لینا ہے اچھا, یہ کلر یہ نہیں, آپ کو نہیں پتا, وہ اس طرح کر کے. تو ظاہر ہے آپ کی خود ہی ساری چیزیں میں شاپنگ تو obviously personalized ہوتی ہے, ٹائم لگاتی ہیں اس میں یا فوراً جلدی اچھا خاصا ٹائم لگاتی ہوں. ہاں مطلب جب آپ کو یا تو جب آپ کو پتا ہونا کہ فوکسڈ ہو کہ اچھا میں نے یہی چیز لینی ہے, سو دین آئی گو ٹوورڈز اے فوکس تھنگ اینڈ اے فوکس پرچیز. لیکن جب اوپن مائنڈڈ ہو کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ بھی پسند آ گیا تو لے لیں گے, پھر اس میں ٹائم لگتا ہے. بٹ شاپنگ پرسنلی ہوتی ہے. آئی تھنک آپ کے لیے کوئی اور تو پرچیز کر نہیں سکتا, بیکاز آپ کو اپنے سائزز کے, ڈریس سائزز کے, شو سائزز, اینڈ شو سائزز آف کورس سب سے زیادہ میٹر کرتے ہیں, بیکاز اگر آپ کا ایک سائز یا ہاف سائز بھی فرق ہو تو بہت انکمفرٹیبل ہوتا ہے آپ کا. لیکن نغریدہ میں نے کئی دیکھا ہے, مے بی وہ ان کے جو میاں ہیں یا ان کی بیویاں, ساری بیویاں شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں میاں کی, اور سارے میاں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں بیویاں کی, اور ایسے کریکٹ اچھی وہ ان کی پسند کے مطابق. ایک عرصہ ساتھ رہے تو شکلیں بھی ملنا شروع ہو جاتی ہیں, تو باقی بہن بھائی لگنے لگتے ہیں نا 10 سال بعد. ایسا ہے. ہاں میرے 10 سال الحمدللہ ہو گئے. تو آپ کی شاپنگ کون کرتا ہے, کون کرتا ہے؟ سبھی میں ساتھ ہوتی ہوں. اچھا میں ساتھ ہوتی ہوں, لیکن عید کے لیے یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ اپنی مرضی سے, کہ وہ اپنی بیوی کو جن کپڑوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے دلاتے ہیں, اور میں اس چیز کے اوپر کبھی وہ بھی نہیں کرتی, کیونکہ وہ ہمیشہ اچھے ہی دلاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب سے ہم یہاں آئے نا تو اب یہ ہونے لگا ہے کہ
اسلام آباد سے بھی ہوگی اور کراچی سے بھی ہوگی, یہ طے شدہ بات ہے. کیا بات ہے, باقی دو صوبوں کا کیا قصور ہے, اور وہاں سے بھی, تو وہاں پہ میں جاتی نہیں نا عید پہ. مجھے تو آج یہ پیپلز پارٹی لگ رہی ہے, اسلام آباد سے بھی, کراچی سے بھی, ہر جگہ سے. وفاق اور سندھ. قاضمی صاحب آپ خود ہی ساری چیزیں, ایک مجھے کپڑوں کا زیادہ شوق نہیں, ٹو بی آنیسٹ. اچھا, شوق ہے کس چیز کا؟ مطلب کہ 15 سال سے مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں نے جا کے عید پہ بھی نئے کپڑے خریدے ہوں. تو جو کپڑے ہوتے ہیں اور جو ابھی بھی میں نے پہنے میں, تو ہو سکتا ہے بہت سارے دوست پرانے اگر عید شوز نکالیں اس میں یہ نظر آ جائیں گے. یہ مردوں کا ویسے بڑا مسئلہ ہے, وہ اس طرح نہیں ہے. اور بیگم صاحبہ جو ہیں وہ کبھی کبھی کوئی چیز لے آتی ہیں, کوئی شلوار قمیض یا کوئی ایسی چیز. اور ویسے بھی جو ہے نا, مجھے تھوڑی سی ہمارا جو معاشرہ اس میں, جب ہمیں پولیٹیشینز کو خصوصاً عید کا موقع بات کرنی تو نہیں چاہیے, لیکن جب میں حکمرانوں کو دیکھتا ہوں نا کہ ڈیزائنر کپڑے پہنے ہوئے, مجھے بڑی چڑ چڑھتی ہے. جس معاشرے کے اندر جو ہے ہر اشارے کے اوپر لوگ بھوکے مر رہے ہوں, لوگ مانگ رہے ہوں, اس معاشرے میں میرے خیال میں حکمرانوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے.